خاکوں کے حوالے سے اور جو حرمت رسول تھی ان کے حوالے سے بے شمار تقاریر ہیں خادم حسین رضوی صاحب کی، اور ہر جگہ بالکل کھل کر وہ بات کرتے ہیں، کہیں پر بھی وہ کسی سے کوئی بات کرتے ہوئے جھجکتے نہیں ہیں۔ اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخیاں ہو رہی ہیں، بہت سارے ہمارے لوگ بڑا لبرلزم کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں، اگر ہم ان کا تقدس یا ان کی جو حرمت ہے اگر ہم اس کی حفاظت نہیں کر سکتے تو یہ زندگی کس کام کی ہے؟ یہ جو ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اس پر پھر ایک بڑا سوالیہ نشان لگتا ہے۔ اور خادم حسین رضوی صاحب کی سوچ کیا تھی کہ جب وہ ان مظاہروں میں آتے، جب وہ اس حوالے سے آواز بلند کرتے، تو ایک تقریر میں اپنی ایک گفتگو میں وہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ میں اتنا چیختا ہوں، اتنا اونچا بولتا ہوں کہ میرا دل کرتا ہے کہ میری کوئی نس پھٹ جائے یہ بات کرتے ہوئے، میں اس دنیا سے چلا جاؤں۔ ایسی زندگی کا میں نے کیا کرنا جہاں پر میں حرمت رسول کے لیے کچھ کر نہ سکوں سوائے گفتگو کے۔ تکرار کر رہے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں ایسی زندگی کی، بالکل، اور میں اتنی تقریریں کرتا رہا ہوں، اس طرح بولتا رہا ہوں، میرا دل کرتا ہے کہ میں یا مر جاؤں، پھٹ جاؤں، میری نس پھٹ جائے، مجھے کو ہارٹ اٹیک ہو جائے، اس لیے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کچھ بھی نہیں کر پا رہا سوائے اس کے کہ یہ تقریریں کر رہا ہوں۔ اور جن لوگوں نے کرنا ہے ان کے بڑے مسائل ہیں، ان کی بڑی مصلحتیں ہیں، جب ان سے ہم بات کرتے ہیں تو وہ ہمیں ڈپلومیسی کی باتیں بتاتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں کیا کیا قصے کہانیاں سناتے ہیں، ان کی کبھی لینگویج کے بارے میں بات کرتے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں کہ یہ کون ہے۔ اور پھر میں یہ کہنا چاہوں گا، میں سوچ رہا ہوں ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے یہ لکھ دیا کہ خادم حسین رضوی صاحب جو تھے وہ یہ سب کچھ ایجنسیوں کے کہنے پہ کرتے تھے اور ان کا کام حکومتوں کو گرانا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اگر یہ فوٹیج دیکھیں، اگر ان لوگوں کو دیکھیں، خادم حسین رضوی کی آوازیں دیکھیں، اور اگر ان کے دنوں میں کچھ تھوڑا سا بھی ضمیر ہے تو شاید انہیں کچھ شرمندگی آ رہی ہو، شاید وہ اپنے اس کیے پر پچھتا رہے ہوں کہ اللہ کے حضور تو جواب دینا ہے نا جب وہاں پر ہم پہنچیں گے۔ خادم حسین رضوی نے جو کچھ کیا، مینار پاکستان، آج تک پاکستان کی تاریخ میں کوئی اتنا بڑا جنازہ یا اتنا بڑا اجتماع نہیں ہوا، اور میں آپ کو وہاں کا وہ سین وہ آپ کو دکھاتا ہوں، وہ کیفیت آپ اس کو اندازہ کر سکیں کہ خادم حسین رضوی ایک شخصیت، لیکن وہاں پر جو لاکھوں لوگ جمع ہوئے، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ کے نعروں سے لاہور گونج اٹھا، پوری دنیا گونج اٹھی۔ یہ جو ایک تحریک جس کا آغاز خادم حسین رضوی نے کیا ہے، حرمت رسول پر کوئی پاکستانی، کوئی مسلمان کمپرومائز نہیں کر سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ بڑی ہم نے منافقت کی، اتنے بڑے بڑے اجتماعات ہوئے، اتنے بڑے بڑے جلوس نکلے، ہم نے نہیں اسکرین پر دکھایا، ہماری مصلحتیں ہمارے آڑے آئی ہیں، لیکن اور شاید یہ جو ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حرمت ہے، ان کی جو ہمارے دلوں میں جو محبت ہونی چاہیے، ان کے نام کے لیے، ان کی عزت کے لیے جس طرح ہمیں قربانی دینے کے لیے تیار ہونا چاہیے، شاید ہم اس سے بہت دور چلے گئے۔ خادم حسین رضوی صرف حرمت رسول کے حوالے سے ان کے یہ خیالات نہیں تھے۔ اسلام ایک ضابطہ حیات ہے، اس کو بڑی پوری تیاری کے ساتھ انہوں نے اس کو پڑھا تھا۔ شیخ الحدیث تھے، بہت پڑھے لکھے آدمی تھے، بات عوامی زبان میں کرتے تھے، اور عوامی زبان میں بات کرنے والا اشرافیہ کو تو پسند ہی نہیں آ سکتا۔ اگر آپ کسی بڑی لابی کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہیں، اگر بڑا انٹرسٹ گروپ کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہے تو آپ زیرو ہیں۔ آپ بھلے وزیر اعظم بھی بن جائے، آپ زیرو ہیں، کیونکہ اس ملک میں مافیا کا راج ہے، ان لوگوں کا راج ہے جو میڈیا کے ذریعے لوگوں کو چڑھاتے ہیں اور میڈیا کے ذریعے گراتے ہیں۔ ایک شخص جو محکمہ اوقاف پنجاب کا ملازم تھا، جو پنڈی گھیپ میں پیدا ہوا اور پیر مکی مسجد داتا دربار صاحب کے ساتھ وہاں پر وہ امام مسجد تھا، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے حوالے سے سلمان تاثیر کا والا واقعہ ہوا تو اس کے بعد انہوں نے پورے پاکستان کا دورہ کیا اور بات انہوں نے حرمت رسول کی، اس پر انہیں نوٹس ملے، ان کی نوکری چلی گئی، نوکری کی انہوں نے پرواہ نہیں کی، اور پھر جب جہاں پہ وہ جاتے تھے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے تھے، دل سے بات کرتے تھے، لوگ ان کی طرف امڑتے چلے آئے. اور ایک معمولی، لیکن یہاں پر وہ لوگ، وہ بڑے بڑے لوگ، وہ بڑے بڑے سیاستدان جو ہم پر مسلط ہیں، کوئی کسی کی پیداوار ہے، کوئی کسی کی آغوش میں اس نے پرورش پائی، کوئی کسی کے انٹرسٹ کے لیے کام کرتا ہے، ان سب نے ڈس اون کیا. اور یہ کہہ کر یہ گفتگو عام، جب بھی ہم بھی دوستوں میں بیٹھتے، لوگوں سے ملنے جاتے، تو وہ جو اشرافیہ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں انہوں نے ہمیشہ اعتراض کیا، او جی یہ خادم حسین رضوی صاحب کیا بات کر رہے ہیں، او جی بس یہ اب ہم کیا کریں. کیا لینا دینا ہے ہم نے فرانس سے؟ اور جو ان کی آخری بات تھی، بیمار تھے لیکن اس کے باوجود آئے، اور کوئی کہیں پر بھی انہوں نے کسی طرح بھی کوئی نرمی نہیں دکھائی، کوئی کمزوری نہیں دکھائی. اب یہ بات جو وہ کر رہے تھے اپنی تقریر میں کہ اس ملک کو قائد اعظم نے اور علامہ اقبال کا جو ویژن تھا، جو حاصل کیا تھا، وہ روٹی کے لیے حاصل کیا تھا. وہ اپنی زندگی اپنے عقائد، اپنے مذہب کے مطابق گزارنے کے لیے اس ملک کو حاصل کیا تھا. کیا ہو رہا ہے پڑوسی ملک میں، بھارت میں؟ میں آپ کو ابھی ایک خبر وہاں کی میں آپ کو دکھاتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ خادم حسین رضوی صاحب یہ جو بات کر رہے تھے، جو مسلمانوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے حوالے سے جو بات کر رہے تھے. یہ آپ خبر جو ایک بھارت کی میں آپ کو دکھاتا ہوں. ایک بیکری ہے جس کا نام کراچی بیکری ہے، اور بھارتیہ جنتا پارٹی اس بیکری کا نام تبدیل کرنا چاہتی ہے. کراچی پاکستان کا شہر ہے، وہ بھارت میں اس نام سے بیکری نہیں بننے دینا چاہتے. ذرا وہ جو بھارتی میڈیا نے یہ خبر دی ہے، یہ کلپ میں نے نکالا ہے، میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں، دکھانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ جو میں نے خادم حسین رضوی صاحب کی جو ساری آپ کو گفتگو سنوائی ہے، آپ کو پتا چلے کہ کیوں نبی کی حرمت ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے، کیوں پاکستان کے لیے ہمیں کسی طرح کا بھی جو معاشی کوئی ہمیں فائدہ یا نقصان نظر آ رہا ہو وہ نہیں دیکھنا چاہیے. اس لیے کہ یہ ملک جو تھا یہ مذہب کے نام پر بنایا گیا، عزت سے زندہ رہنے کے لیے اپنے اقدار کے مطابق. ہمارے ہاں ہم جاتے ہیں، کئی جگہ پہ ڈھاکہ بیکری ہے، ہمارے ہاں کئی جگہ پہ بمبئی بریانی ہاؤس ہے. کبھی آپ نے کسی پاکستانی کو، مسلمان کو دیکھا یہ بات کہتے ہوئے کہ یہ بامبے ہاؤس ہے جی، اس کا آپ نام تبدیل کر دیں، یہ ڈھاکہ سویٹ ہے جی، اس کا آپ نام تبدیل کر دیں؟ ہم یہ نہیں کرتے. لیکن یہ میں نے جو آپ کو جو خبر اور جو فوٹو، اس سے تھوڑا سا آپ کو اندازہ ہو کہ وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ ہو کیا رہی ہے. اور اس ملک کو بچانا، یہ جو ملک قائم کیا گیا تھا اسلام کے نام پر، اس کو اس کے اصل آئیڈینٹی کے ساتھ بچانا کتنا امپورٹنٹ ہے، کتنا اہم ہے. جو لوگ پاکستان کی فوج کو برا بھلا کہتے ہیں، جو لوگ پاکستان کے اداروں پر کیچڑ اچھالتے ہیں، جو لوگ میرے ان جوانوں کے بارے میں بات کرتے ہیں جس وقت ہم سو رہے ہوتے ہیں اور وہ ہماری سرحدوں پر لڑ رہے ہوتے ہیں، وہ لوگ، ان کو اس بات کا یا ادراک نہیں ہے، یا اگر ادراک ہے بھی تو پھر کسی اور کے ایجنڈے پر وہ کام کر رہے ہیں. اس ملک کو بچانا اس کی آئیڈینٹی کے ساتھ یہ سب سے بڑا چیلنج ہے. اب میں آپ کو، جو میں نے آغاز میں کہا کہ خبریں بہت آ رہی ہیں کہ جی سعودی عرب میں بھی اسرائیلیوں سے ملاقات، یو اے ای نے ریکگنائز کر لیا، بحرین نے ریکگنائز کر لیا، اور یہ جو ایک ویسٹرن کلچر ہے، اب جو حرمت رسول کی بات کرتا ہے اس کو آرتھوڈاکس کہا جاتا ہے، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. او یار یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں یار، چھوڑیں یار، آزادی ہے، آپ کرنے دینا، زندہ رہنے دیں لوگوں کو، اور نکالیں مذہب کو یار، کہاں مذہب آپ نے بیچ میں گھسیٹ دیا. یہ عام لوگ گفتگو کرتے ہیں. میں آپ کو عرب کے کسی شہر کی، میں نام نہیں لیتا، سب ہمارے دوست ممالک، میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں کہ اب وہ کس طرف جا رہے ہیں. میں یہ اس لیے بڑے دکھ سے یہ دکھا رہا ہوں. مجھے ناچنے گانے میں اگر کوئی ناچتا ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں، اس کا اپنا ذاتی فعل ہے، لیکن یہ کلچرل انویژن ہے، یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. میرا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہ کلچرل جو انویژن ہے، جو ہمیں ہمارے مذہب سے دور لے جا رہا ہے، یہ لبرلزم ہے. حرمت رسول کو چھوڑ کے، اور جو لوگ جو حرمت رسول کی بات کرے اس کو ہم پابندی لگائیں، اور پوری دنیا میں یہ کلچر ہم پروان چڑھائیں. یہ وہ ہے؟ کیا یہ ہمارا مستقبل ہے؟ ہرگز نہیں، یہ ہمارا مستقبل نہیں ہے. اس لیے کہ جو قربانیاں دے کر جو یہ ملک حاصل کیا گیا وہ اس لیے حاصل نہیں کیا گیا تھا. یہ ملک، اس جگہ، یہاں پر کبھی بھی
حرمت رسول کے حوالے سے، ہمارے مذہب کے حوالے سے، یا جو ہماری جو آئیڈینٹی ہے ایز اے مسلم، اور جو ٹو نیشن تھیوری ہے جس کے تحت یہ ملک بنا، کبھی بھی اور نہ ہی کبھی کوئی اس کا سوچ سکتا ہے۔